मसीह यीशु के बाबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। रोज की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के नए दिन में, आज की नई सुबह में जो खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी में बख्शी, ताकि हम आज की सुबह का आगाज उसके नाम से, उसके कलाम के वसीला से कर सकें। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर कलाम अक़दस की आयात मुबारका को तिलावत करें। अगर नहीं है तो कॉपी पेंसिल अपने हाथ में लें और इन आयात मुबारका को ज़रूर नोट करें और अपनी फैमिली में इनका ज़रूर बाइबल स्टडी किया करें। कलाम अक़दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारका 24 है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। उस वक़्त यानी यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए एक बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, हमारा टॉपिक अपनी खुदी से इनकार करना और हर रोज सलीब उठाकर यीशु अल मसीह के पीछे चलना। आज हमारा दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में मैंने बताया कि सलीब का मतलब क्या है, दुख, मुसीबत, परेशानी। आज दूसरा स्टेप है जिसमें सलीब का मतलब या मीनिंग है शर्मिंदगी की परवाह न करना। सलीब का मतलब या मीनिंग है कि शर्मिंदगी की परवाह न करना। मेरे अजीजों, अगर तो हमने खुदावंद यीशु अल मसीह की सलीब को उठाया हुआ है और हम वाकई यीशु अल मसीह के फॉलोअर हैं, तो फिर हमें शर्मिंदगी की परवाह नहीं करनी। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, लोग आपको बुरा कहते हैं, भला कहते हैं, हमने इसकी शर्मिंदगी की परवाह नहीं करनी, इसलिए कि हमने खुदावंद यीशु अल मसीह की सलीब को अपने ऊपर लिया हुआ है और हमने अपनी निगाह और अपनी नज़र जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह के ऊपर रखनी है। जब हम उसको तकते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, तो फिर उसकी सलीब हमारे कंधे पर होगी और हम उसको फॉलो करते जाएंगे। जब हम दुनिया को देखेंगे, दुनिया की रंग रलियां को देखेंगे, दुनियावी चीज़ों को देखेंगे, तो फिर हम उसकी सलीब को उठाकर उसके पीछे नहीं चल सकते। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो अपने हाथ में ले लें और मेरे साथ मिलकर निकालें नए अहदनामा में से इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका चैप्टर नंबर 12 है और उसकी आयत मुबारका 2 है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और ईमान के बानी यीशु मसीह को तकते रहो, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दानी तरफ जा बैठा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह हमें एक पैटर्न देकर गए हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह एक हमें नमूना देकर गए हैं और उन्होंने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, बल्कि सलीब का उन्होंने दुख सहा है। जब उन्होंने दुख सहा, दुख सहने के बाद शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, तो फिर खुदा ने उनको सरफराज किया और वो खुदा के तख्त के दानी तरफ जाकर बैठे। और यीशु अल मसीह का फरमान यही है कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर तुम भी रहोगे। मेरे अजीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु अल मसीह के पीछे चलें, तो फिर हमें शर्मिंदगी की परवाह नहीं करनी, बल्कि खुदावंद यीशु अल मसीह को हम तकते रहना है। एक और आयत मुबारका कलाम अक़दस में से देखते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 5 है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है,
اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم شرمندگی کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں روح القدس جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، وہ ہمیں بخشا جاتا ہے، اور پھر اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع المسیح نے تمام لوگوں کو، اپنے حواریوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے۔ سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے صلیب اٹھانا ہے۔ اور صلیب کا مطلب ہے کہ ہم نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر ہم نے صلیب اٹھائی ہوئی ہے تو پھر ہمیں شرمندگی کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے شرم محسوس نہیں کرنی، انجیل کو پھیلانے میں شرم محسوس نہیں کرنی، یسوع مسیح کی گواہی دینے میں شرم محسوس نہیں کرنی۔ آئیں ایک اور آیت مبارکہ کلام اقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 16، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور پولس رسول بڑی دلیری کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انجیل سے نہیں شرماتا۔ جب ہم نے اپنی صلیب جو ہے، یسوع مسیح کی صلیب کو ہم نے اپنے کندھے پہ لیا ہوا ہے، تو پھر ہمیں دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا، ہمیں شرمندگی کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے شرمانا نہیں ہے، پھر ہم نے صرف یسوع المسیح کو تکتے رہنا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں ایک نمونہ دے کر گئے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں صلیب کے مطلب کو، اس کے معنی کو سمجھیں کہ اگر ہم نے صلیب اٹھائی ہوئی ہے تو یسوع مسیح کے اگر ہم فالوور ہیں تو پھر ہمیں شرمندگی کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ہر روز اپنی صلیب کو اپنے کندھے پہ اٹھانا ہے اور خداوند یسوع المسیح کو فالو کرنا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کریں۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، اس میسج کو خود سنیں، اپنے عزیز و اقارب کو اس کو سینڈ کریں، اپنے دوست احباب کو اس میسج کو سینڈ کریں، تاکہ لوگ صلیب کے مطلب کو سمجھ سکیں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے ابدی خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری زندگی میں ایک نیا دن بخشا، ایک نئی صبح بخشی، ایک نئے لمحات تو نے ہماری زندگی میں بخش دیے۔ بہت سے لوگ آج کا دن، آج کے لمحات، آج کی صبح نہ دیکھ سکے، لیکن تیرے فضل سے، تیرے رحم سے ہم خداوند زندہ زمین پر قائم و دائم ہیں۔ اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج کی صبح کا آغاز خداوند تیرے کلام سے، تیرے نام سے کرتے ہیں۔ اس وقت خداوند جتنے سامعین، جتنے ناظرین تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے مال و متاع کو، ساری چیزوں کو تیرے سپرد کرتے ہیں، تیرے تابع کرتے ہیں۔ ان کی سوچوں کو اپنے روح القدس کے وسیلہ سے پاک کر، ان کے کانوں کو مسا مخصوص کر، تاکہ یہ تیرے کلام کو سنے جب تو تیرے جلال کی گواہی کا سبب بنے۔ صبح سے شام تک ان کو اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حضوری میں رکھنا، اپنے فضل کے نیچے رکھنا، اپنے جلال کے نیچے رکھنا، اور خداوند اپنے روح القدس سے خداوند ان کو بھرنا، اور خداوند صبح سے شام تک یہ تیری پناہ میں رہیں، تیری حضوری میں رہیں، اور خداوند یہ تیرے نام کو عزت، تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ جو بیٹے بیٹیاں تو خداوند آج کی صبح اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بزنس کے لیے جا رہے ہیں، اپنی جاب پر جا رہے ہیں، ان سب کو رستے میں رہبری اور رہنمائی کرنا، صبح سے شام تک ان کو اپنی پناہ میں رکھنا، سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں سے جائیں اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس آئیں۔ اور جتنے بیٹے بیٹیاں خداوند اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہے ہیں، رستے میں ان کی بڑی رہبری اور رہنمائی کرنا، اور خداوند سلامتی کے ساتھ وہ اپنے خاندانوں سے جائیں اور سلامتی کے ساتھ اپنے خاندانوں میں واپس لوٹیں۔ جو بیٹے بیٹیاں خداوند ایگزام دے رہے ہیں، یسوع کے نام سے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ان کی گائیڈنس کرنا، رہبری اور رہنمائی کرنا، اور خداوند
وہ ان کو ان کے اگزائم میں سکسیسفل کرنا. اسی طرح خداوند آج جتنے لوگ اس وقت تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں, جو اس دعا کو سن رہے ہیں, ان سب کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں. اگر کوئی بدنی طور پر بیمار ہے تو یسوع کے نام سے اس کو ہیل کرنا. اگر کوئی بدنی طور پر کمزور ہے تو یسوع کے نام سے اس کو کمزوری کو شاذوری میں بدل دینا. اگر کوئی خداوند جادو ٹونا داغا تویز میں مبتلا ہے, ابلیس کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے, آج یسوع کے نام سے ان کو آزاد کرنا. جو خاندان خداوند ابلیس کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں, یسوع کے نام سے ان کو بحال کرنا. اگر کوئی اسی خاندان میں خداوند کوئی پریشانی ہے, لڑائی جھگڑا ہے, آج یسوع کے نام سے خداوند ان کے گھروں میں امن چین سلامتی ہو جائے. اور خداوند اگر کوئی شادی شدہ جوڑے بے اولاد ہیں تو ان کو صاحب اولاد کرنا. اور جو خداوند قرض کی لعنت میں ہیں, کریڈٹ کارڈ کی لعنت میں, یسوع کے نام سے ان کے لیے وسائل مہیا کرنا. اور وہ خداوند اس لعنت میں سے آزاد ہوں. جنہوں نے ابھی تک تیرے بیٹے کو قبول نہیں کیا, ان کے دلوں کو تبدیل کرنا, سوچوں کو تبدیل کرنا, تاکہ وہ تیرے بیٹے پر ایمان لائیں اور تیری صلیب کو ہر روز اپنے کندھے پر اٹھائیں اور تجھے فالو کریں. اب خداوند ہماری اس دعا کو, منت کو اپنے حضور قبول کرنا, مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے. آمین آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو, خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. آمین آمین.